اور وہاں برکات جیسی عمارت قائم کر دی، انسان کی ٹوپی گر جاتی ہے، ایسی ایسی بلڈنگیں بنا دی، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ انسان اگر ٹھان لے، مفتی صاحب ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، گھبراؤ مت، آپ میں جو جذبہ ہے اس کی سپیڈ بڑھا دو۔ عمران بھائی سے بھی کہوں گا، آپ کے بھائیوں سے، حوصلہ بڑھا دو، گھبراؤ مت، گویا کہ آپ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ ارے میلادیں پڑھتے تھے قاری یوسف رضا اور مولانا توصیف رضا، ہم لوگ تقریروں میں نمبر نہیں آتے تھے، جلسوں میں ان کے نمبر کیسے آ جائیں گے؟ لیکن آج دیکھو قاری یوسف رضا اور اسے رضوی میں نظامت کر رہے ہیں، اور چھوٹے بڑے جلسوں میں آپ کی دعاؤں سے ہم بھی جا رہے ہیں، مفتی گلفام صاحب جا رہے ہیں، ہم کیمری میں ساتھ پڑھتے تھے، نمبر لگاتے تھے، نمبر نہیں آتے تھے آسانی سے، تقریروں میں نمبر، دونوں بھائیوں کے ہمارے، ہم نے وہ دن بھی دیکھا۔ یہ اس لیے میں نے کہا نواب بھائی آپ بھی کام کرو، ایجوکیشن کا کرو، اور جو کوئی حوصلہ توڑے حافظ ملت کا وہ فرمان یاد کرو۔ آپ فرما رہے جب میں اشرفیہ بناتا تھا آ کر کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، کہتے ذہن میں بٹھا لیتا تھا کتنی مخالفت ہوئی ہے، جتنی مخالفتیں ہوتی تھی اتنی زیادہ اینٹیں لگاتا تھا اشرفیہ میں۔ اور احسان بھائی آج اشرفیہ دیکھو مبارک پور میں کہ جتنی مخالفت اشرفیہ کی گئی، ارے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اشرفیہ کے پڑے ہوئے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، امریکہ، لندن، برطانیہ، ہالینڈ میں کہاں کہاں کا نام لوں، پوری دنیا میں ہمارے مادر علمی کے پروردہ پھیل گئے، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں پھیل گئے۔ یہ کس کی دین ہے؟ حافظ ملت کے جذبوں کی دین ہے۔ بے شک۔ اور وہ دن آئے گا مفتی صاحب، آپ نے کام کیا ہے، یہ کوئی معمولی کام ہے لوگوں کے تانے سننا؟ ارے مفتی گلفام کی تو تقریریں اتنی ہوتی ہیں، انہیں اگر پیسے ہی کمانے ہوں تو کیا ضرورت ہے سردردی لینے کی؟ کیا ضرورت ہے انہیں سردردی لینے کی؟ آج جتنے بھی پیسے آپ مجھے یہاں دے کے جاؤ گے سبھی آپ کے مدرسے ہی میں جائیں گے، اس لیے سبھی دے کر کے چلے جاؤ، 100 200 300 400 جو بھی ہو، باؤنڈری دیکھ کے دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اور آپ نے بھی جو اسکول کیا قاری صاحب اس کو بھی بڑھاؤ، ماشاءاللہ آپ بھی اچھا کام کر رہے ہو۔ نام صرف اس کا زندہ رہے گا، بیجنی، بیجنا، بنجریا، نسیم گنج وغیرہ وغیرہ سے آنے والوں، نام صرف اس کا زندہ رہے گا جو تعلیم کا کام کرے گا، ورنہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ حضرت مفتی شاہی صاحب علیہ رحمہ اس لیے نام زندہ ہے کہ علم کی شمع جلا کر کے گئے وہ، ورنہ کون انہیں یاد رکھتا؟ مجھے بتاؤ، جو دین کا کام کر کے جائے گا نام اسی کا زندہ رہے گا، ورنہ مر جاتے 5-10 سال میں سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ نام اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر تعلیم کا کام کرو، اور وہ جو 4 مصرے قاری یوسف رضا سنا رہے تھے، حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرسیاں بھر نہیں گئی، دھیرے دھیرے سب بھر جائیں گی، سب آ جائیں گے۔ ارے بستی کے لوگ محبت کیسے نہیں کرتے یار؟ ارے کیسے محبت نہیں کرتے؟ ہم جلسے میں آئے، بنجریا بھی آئے، بنجریا اور یہ کیا نام ہے بیجنی اور بیجنا دونوں جگہ پر آئے ہم۔ محبت نہیں ہوتی تو یہ باؤنڈری بن جاتی، یہ ایسا ادارہ بن جاتا، اور جو ادھر ادھر چلے گئے وہ بھی آ جائیں گے۔ مفتی گلفام کی صورتحال یہ ہوگی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ہمارے پوتے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارا پوتا شاگرد ہے، ہمارے شاگرد کا شاگرد۔ چھوڑنا مت اس کو مفتی صاحب، ہاں اب بہت محنتی ہے پڑھانے میں، بہت اچھا پڑھا، اور دودھ دینے والی گائے کی 1-2 لات بھی کھا لو، بات صحیح۔ محنتی ہے، مزاج کی کوئی بات اگر خلاف مزاج بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ بڑی محنت سے پڑھایا ہے، بچوں کا رزلٹ بڑا اچھا آیا ہے۔ میرے شاگرد ہیں مولانا توفیق، ان کے یہ شاگرد ہیں، تو پوتے شاگرد نہ ہو گئے یہ؟ اور یہ قاضی یوسف رضا کے پوتے شاگرد ہیں، یہ بھی بابا آدم کے زمانے کے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ شاد و آباد رہے۔ بیٹا ان کو بنا دو بچوں کو۔ تو اس لیے ہمت مت ہارو، اور بیجنی کے لوگوں یہاں بیٹھے ہو، آس پاس کے لوگوں، ارے ابھی تو اس کی شروعات ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کیسی بلڈنگ بنی ہے، آدمی موٹر سائیکل بند کرنے کے بعد دیکھے گا ضرور ایک مرتبہ اندر جھانک کر کے۔
یار کیا بنا. اور وہ جو ان کا مجوزہ نقشہ ہے وہ انہوں نے مجھے بھیجا کہ توصیف بھائی ذرا دیکھنا نقشہ بنا ہوا ہے یار. اور انشاءاللہ ابھی تو وہ نقشہ رجسٹر پر ہے, ابھی وہ نقشہ یہاں پر آئے گا انشاءاللہ. 2 سال لگیں گے. اور جب بھائی عمران جیسا ہو اور دوسرا بھائی گلفام جیسا ہو اور سب کا ان دونوں کا بڑا بھائی توصیف رضا جیسا ہو اور چوتھا بھائی یوسف رضا جیسا ہو, تو انشاءاللہ ادارہ تو بنے گا ہی بنے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, تمہارے بچے یہاں آ کر کے نماز سیکھ رہے ہیں, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں, اچھی طریقے سے قرآن اور ہاں انگلش بھی تو پڑھائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. انگلش میں بھی اچھے نمبر آئے یہاں پر بچوں کے, ہندی انگلش بھی. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جیسے SIR کے فارم لے کے گھوم رہے تھے تم. ان کے سامنے کبھی نمبر آئے گا, اپنا کام خود کر لیں گے انشاءاللہ. بے شک مدرسے کی مانیتا بھی ہو گئی. ماشاءاللہ. کوئی کام ہمارے مفتی صاحب انلیگل نہیں کر رہے ہیں, الحمدللہ لیگل وے میں آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. تو بولو ہاتھ اٹھا کے مفتی صاحب کا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے, بتاؤ ذرا. دیکھو مفتی صاحب کوئی تمہارے ساتھ, کوئی دیکھو سب آپ کے ساتھ ہیں, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ساتھ ہو کہ نہیں مفتی صاحب کے. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ انہیں خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, مالک انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے. اب میں تھوڑی تقریر بچوں کے بارے میں بھی کر دوں میرے بھائیوں, چونکہ یہ قرآن کے حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ. سینے میں قرآن پاک بسایا ہے انہوں نے, پوری رات قرآن پڑھا ہے. ارے نماز صرف 2 ورقوں میں آ جاتی ہے نماز. 70 سال ہو جاتے ہیں نماز صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ یاد نہیں کر پاتے. ان بچوں سے پوچھو, الحمد سے لے کر والناس تک پورا حافظ ہو گئی. کتنا آسان کام نہیں تھا. قرآن پاک پڑھنے والوں کی فضیلت سبحان اللہ. اور مفتی گلفام صاحب عمران بھائی, آپ کا جلسہ تو ایسے ٹائم پہ کہ شعبان جا رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان ارے اللہ. بولتے رہو سبحان اللہ ذرا. شعبان جا رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے. ہو مبارک مومنو, رمضان آ رہا ہے. الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اور یہ ایسا مبارک مہینہ کہ اس میں آپ قرآن پاک سنیں گے تراویح کے اندر دل آپ کا باغ ہو جائے گا. آؤ میں آپ کو چند حدیث تیزی کے ساتھ سنا دوں. مشکات شریف کتاب و فضائل القرآن پیج نمبر 184 کی حدیث. عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی. اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحت حاجان عن اصحابہما. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. مشکات شریف کتاب الصوم کی حدیث بھی سن لو. عن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک جعل اللہ تعالی صیامه فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سوا ومن ادى فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا وهو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشہر المواسات وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن. من فطر فیہ صائما سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کان له مغفرة لذنوبی وعتق رقبته من النار وعتق رقبته من النار. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من الماء من اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنہ. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت جلسہ بھی آپ کا ایسے ٹائم پہ ہے کہ شعبان جا رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. واہ واہ واہ, کیسے وقت پر ہے اور کیسا مبارک مہینہ کہ حضور شعبان کی آخری تقریر میں صحابہ کے درمیان خطاب فرماتے, کہتے ہیں صحابہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے, بڑا مبارک مہینہ.
میرے حضور نے فرمایا اس مہینے کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، کہتے کہ نہیں کہتے لیلۃ القدر؟ وہ میرے نبی نے فرمایا اس مبارک مہینے کی برکتیں دیکھو کہ کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا مہینہ میرا نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے لوگو اس مہینے میں تم روزہ افطار کرایا کرو، روزہ داروں کو دسترخوانوں پہ بٹھا دو، ان کو افطار کراؤ۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا ہم پہ اتنا سامان نہیں ہوتا جو ہم روزہ داروں کو افطار کرا دیں۔ میرے آقا آپ نے اتنی فضیلت بیان کی کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا، تمہیں بھی رکھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ہے نا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اب صحابہ کو بڑا یہ لگا کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی افطار کراتے، سارے صحابہ تو مالدار نہیں تھے، انہوں نے کہا میرے آقا کاش ہمارے پاس بھی سرمایہ ہوتا تو ہم بھی افطار کراتے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو انہیں عطا فرماتا ہے جو کھجور پہ افطار کرا دیتے ہیں، پانی کے شربت پہ افطار کرا دیتے ہیں، ایک گھونٹ دودھ پہ افطار کرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ اے میرے آقا اگر کوئی روزہ دار کو شکم سیر کرا دے یعنی بھر کے پیٹ کھانا کھلا دے تو اللہ پاک اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار کو شکم سیر کرائے گا اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، اتنا ثواب اتنا ثواب۔ تو میرے دوستو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تمہیں تراویح بھی پڑھنا ہے، ان طلباء کو دیکھو سبحان اللہ ان کا مقام دیکھو۔ میں نے جو دوسری حدیث سنائی تھی اس کا ترجمہ بھی سنو۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اب یہاں سنو بھائی، میں ناظرہ پڑھنے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جی 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 ارشاد، یہ ہمارے ساڑو صاحب جو بیٹھے ہیں احسان بھائی پابندی سے قرآن شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، دونوں، نمازی بھی 5 وقتہ نمازی، اور ان کے نہیں ہماری صحبت کے بغیر ہی الحمدللہ، ہماری صحبت کے بغیر ہی گھر کا ماحول۔ اور حاجی اشرف صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، رمضان کی بات آئی تو روزہ دار گزرتے ہیں تو انہیں روک لیتے ہیں، روزہ دار روک لیتے ہیں، وہیں پہ دسترخوان بچھا کے افطار کراتے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تم سیکھ لو، 10 20 50 40 ہزار روپے اٹھ بھی جائیں گے تو کیا معلوم کس روزہ دار کی کون سی دعا تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک ان کی مالداری کا راز بھی یہی ہے، ہاں صحیح بات، امیری کا راز بھی ہے یہ، بے شک صحیح کہا آپ نے، جو راہ خدا میں خرچ کرے گا اللہ اسے دیتا ہے۔ بے شک مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ خطاب فرماتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، مال وہ گھٹتا ہے جس میں خرچ نہیں ہوتا ہے، جیسے اس کنویں کا پانی خراب ہو جائے جس سے نہیں نکالو گے، فریج میں پانی رکھ دو اگر نہیں نکالو گے تو سڑ جائے گا، ایسے ہی وہ دولت جس سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے وہ سڑ جائے گی، اور وہ دولت جو مال نافع ہے جس سے خرچ کیا جاتا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تم راہ خدا میں 1 روپیہ دیتے ہو خدا تمہیں اس کے عوض 700 تو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ تم نے ایسے مالدار غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے جو زکوٰۃ نکالتے، نہیں دیکھے ہوں گے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں بطور آزمائش کوئی پریشانی آ گئی تو ایک بات الگ ہے، اللہ آزما رہا تو، ورنہ حضرت وہی لوگ سیل ہوتے ہیں، وہی لوگ برباد ہوتے ہیں جو مدرسوں کے نام پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ورنہ امیر وہ امیر جو راہ خدا میں خرچ کرے گا، عثمان غنی کے راستے پہ چلے گا، عبد الرحمن ابن عوف کے راستے پہ چلے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، الگ سے بھی خرچ کرے گا، تو اس کی مثال زمزم کی طرح ہے کہ جتنا نکالتے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، وہ گھٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال سیف ہو رہا ہے تو یہ تمہارا جو اکاؤنٹ ہے نا یہ اسپریچول اکاؤنٹ کہلاتا ہے ہماری لینگویج میں۔ یہاں پہ جی ایس ٹی والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو اونلی سبسڈی ہے، اور یہاں ہیکر کا مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی ہیک کر لے، چونکہ اس کی حفاظت خدا فرما رہا ہے۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا، اس لیے مفتی گلفام صاحب قبلہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ کہ آپ نے دارالعلوم امام احمد رضا بنایا ہے۔ ارے مفتی صاحب آپ نے اپنے گھر کی عورتوں
کے گہنے بیچ کر کے یہ زمین خریدی, کتنی محنت کر کے یہ زمین خریدی, ان کے بھائی عمران اور ان کے تمام برادران نے قربانی دی. ارے آپ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے رہے ہو, ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کے ادارے کا تعاون کرتے رہیں گے. تو میں سب سے کہہ رہا ہوں, آج جتنا بھی آپ مجھے نذرانہ دیں گے, جو بھی پیسے یہاں پر آئیں گے, یہ سب انشاءاللہ مدرسے کو جائیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. تو آپ بچوں کے ہاتھوں یا جس کے بھی ہاتھوں ہے یہاں پہ بھیجتے رہیے. ایک حدیث مجھے اس موقع پہ یاد آ گئی, چونکہ رمضان شریف میں زیادہ تر لوگ مسلمانوں میں عادت ہے کہ ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. ویسے آپ کسی بھی مہینے میں نکال دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تاریخ فکس ہوتی ہے. ماشاءاللہ سیف کانپوری صاحب بھی آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ یہ کانپور سے آپ بیٹھے رہو, بیٹھے رہو. سیف کانپوری صاحب بڑا نام ہے ماشاءاللہ, اچھا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں. ان کو آپ میرے بات سنیں گے, بس بیٹھے رہو سکون سے, اور پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سنیں گے ہی انشاءاللہ. مفتی حماد صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں, ان کو بھی آپ سماعت کریں گے. حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال راہ خدا میں خرچ کرو گے تو گھٹے گا نہیں. رمضان شریف میں زیادہ تر, جیسے میں نے ممبئی بنگلور وغیرہ میں دیکھا تو ادھر زیادہ تر یہی رواج ہے کہ وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو حولان حول شرط بھی ہے کہ بھئی ایک سال پلٹ جائے تو اس کا حساب لگا کے ٹوٹل. تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا, تو خاص طور پہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا. مگر یہ حدیث شریف سن لو ذرا, ضروری ہے چونکہ پیغام دور تک جائے گا. تو میں بتا دوں, حدیث یہ ہے, حضور 3 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, پچھلی امتوں میں سے 3 بندوں کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا. ان میں سے ایک کوڑی تھا, کوڑ کا مرض تھا اسے. ایک بالوں کی دولت سے محروم تھا, یعنی بال نہیں آتے تھے اس کے, اور مطلب بال نہیں آنا 2 طرح کا ہوتا ہے, بیماری کے طور پہ تھا, اس کی وجہ سے نا لوگ اسے بھاگتے تھے, نفرت کرتے تھے. 2 ہو گئے. ایک تھا نابینا, اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا, نابینا تھا. اللہ تعالیٰ نے تینوں کا امتحان لیا. ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا, اور یہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف میں, حضرت مسلم شریف میں بھی ہے, اور بھی کتابوں میں ہے, متفقن علیہ ہے. قاری یوسف رضا صاحب بھی جانتے ہیں اور میرے اسٹاف کے بھی جانتے ہیں کہ میں جھوٹی باتیں نہیں بتاتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بات ہو دلیل کے ساتھ ہو, چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں تک بھی بات جائے تو بات پکڑ میں نہیں آئے. میرے دوستو سنو, بخاری شریف کی یہ حدیث شریف سنو کہ حضور کہتے ہیں کہ ان تینوں کا امتحان ہوا. چنانچہ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور وہ گیا کوڑی کے پاس. پہلے نمبر پہ کوڑی کے پاس گیا, یا اس کے پاس جس کے پاس سر پہ بال نہیں تھے, اس سے جا کر کے کہا, پوری بات اس سے بات کی. اس نے کہا بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا بھئی لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, بس یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بال دے دے اور کچھ مال و منال دے دے, رزق مل جائے. تو چونکہ وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں آیا, تو اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے نا اس کو ایک اونٹنی دے دی, پریگنینٹ اونٹنی, حاملہ اونٹنی. کہا اس سے تو روزگار چلانا اپنا, اسی سے تیری جو ہے ارننگ ہونے لگے گی دھیرے دھیرے, اور پھر اسی سے تو کمائی کرے گا. جانوروں کی تجارت میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, ہاں, اور سنت بھی, خاص طور پہ بکریوں کی تجارت تو سنت ہے. تجارت, ہر تجارت سنت ہے. آپ غلے کا کام کرتے ہیں, آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں, آپ اس کے علاوہ جناب والا ہول سیل کا کام کرتے ہیں, جو بھی تجارت کرتے ہیں. اور یہ میرے نبی کا فرمان دیکھو کہ میرے نبی نے تاجروں کی بھی انگلی تھامی ہے. حضور نے کہا سچا امانت دار بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی تجارت کو بھی میرے نبی نے عبادت بنا دیا ہے, تجارت کو بھی عبادت بنا دیا. لقمہ حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ, اللہ تعالیٰ ہر لقمے پہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے عزیز دوستو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو پریگننٹ اونٹنی دے دی, دوسرے والے کو یعنی جو کوڑی تھا اس کو گائے دے دی, اس پہ بھی اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ صحیح ہو گیا. اب یہاں پہ راوی کو شک ہوا کہ ان دونوں میں سے اونٹنی کسے دی, گائے کسے دی, یہ کنفرم نہیں ہے, مگر ان میں سے ایک کو گائے ایک کو اونٹنی, یہ کنفرم ہے ان دونوں میں سے. خیر, اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے پاس گیا, اس سے جا کر کے پوچھا تجھے تکلیف کیا؟ کہا مجھے نظر نہیں آتا, اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے, روزگار کے اعتبار سے بھی بڑا کمزور ہوں. اللہ کی شان دیکھو, اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ اپنا دست شفقت رکھا, اللہ پاک نے اس کو بینائی عطا کر دی. اور اس کے بعد اس کو ایک بکری دے دی, فرشتے نے انسانی شکل میں آیا تھا. کہا کہ تمہارا کام اسی سے چل جائے گا. میرے رب کی شان دیکھو, جب عطا کرتا ہے سبحان اللہ تو مالا مال کر دیتا ہے. جب چھپڑوں کا زمانہ تھا تو کہاوت اس طرح سے تھی کہ خدا جب دیتا تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ کہاوت, اب چھپڑ نہیں ہے لینٹر ہے, تو ایسا کہا کرو کہ اللہ جب چاہتا تو لینٹر پھاڑ کے دیتا.
اللہ جب چاہتا ہے تو مالا مال کر دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ یوسف بھائی میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، مگر اب تھوڑی دیر رک جاؤ آپ، میرے بھائی ہیں، ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا، 20واں ہوا تھا قائد، 10واں تو 20واں تھا، 40، ہاں بہت نیک پارسا تھی۔ آج یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے عرس رضوی میں نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ خانقاہ رضویہ کے جو سجادہ نشین احسن میاں صاحب قبلہ جو آج تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، صاحب سجادہ حضرت علامہ احسن رضا، ان کے محبوب نظر ہیں، وہاں پہ نظامت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج یہاں بیٹھے ان کی ماؤں کی دعا کی برکت ہے، تو آپ کو بھی یہ سیکھ دے رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں میری ماں کی دعا کی برکت ہے، مفتی صاحب بیٹھے یہاں پر ماں کی دعا کی برکت ہے، باپ کی بھی دعا ماں کی بھی دعا، تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اس پہ کچھ نہیں تھا کوڑی کے پاس، ارے اس کی حدیث میں آیا وادی کی وادی بھر گئی۔ اللہ جب دیتا ہے نا تو آج کے زمانے میں کیا بولو گے، لینٹر پھاڑ کے دیتا ہے، بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تینوں مالدار ہو گئے، لیکن دیکھو انسان کیسے فطرت بدلتا ہے، کیسے بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا تینوں کا، وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور گیا کوڑی کے پاس، کوڑی سے جا کر کے اب تو وہ صحیح ہو گیا نا، بزنس مین ہو گیا، اوقات بھول گیا اپنی، اور دیکھو کیسے بھولا، اس کے پاس جا کر کے فرشتے نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے میں ایک مسکین کے الفاظ حدیث کے ہیں کہ میں مسافر ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، مجھے تم ایک اونٹنی دے دو، وہ میرے راہ میں کام آئے گی، میں اپنے گھر پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا بھئی میں تمہیں کیوں دے دوں، تم میرے کو رشتہ دار لگتے ہو؟ کہا اللہ کے نام پہ دے دو۔ کہا بھئی میں ایسے تو اگر میں آج تو آیا ہے کل کو دوسرا آئے گا، پرسوں کو میری تو ساری وادی ختم ہو جائے گی۔ احسان بھائی دیکھو کیسے بھول گیا اللہ کو، جس نے دیا تھا اسے بھول گیا۔ ان مسلمانوں کو جب دیکھا کرو جو زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مالوں کی، جو مدرسہ والوں کو دیکھ کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے، تو سوچ لیا کرو کہ یہ اسی کوڑی کی طرح ہے۔ اس سے اچھا لفظ نہیں بول سکتا تھا ان کے لیے، یہ اسی کوڑی کی طرح ہے کہ جب نہیں تھا تو رو رہا تھا، جب مل گیا تو خدا کو بھول گیا، اسی کوڑی کی طرح ہے۔ تھوڑا دیر سے اس کا انجام برا ہوگا مگر برا ہی ہوگا، یہاں نہیں ہوگا تو قیامت میں ہوگا۔ یہ مال ازدہا بنا دیا جائے گا نواب بھائی، یہ ڈس لے گا قیامت میں۔ اور قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اس مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور جسموں کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں گدھی کو داغا جائے گا، پیٹھ کو روئے گا، تو وہ کہے گا پہچانتا نہیں ہے میں تیرا مال ہوں، اسی کی وجہ سے تجھے وہ مال سے کیا فائدہ رہے، مال بھی وہ ہو جو عثمان غنی والا ہو، جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے کہ چار آدمی تعریف کریں تمہاری مالداری کی۔ سنو، اس نے کہا بھیا میں نہیں دوں گا، تو اس فرشتے نے یاد دلایا، تم تو کوڑی تھے پہلے، تم وہ دن بھول گئے، نام مت لے دینا خاندانی مالدار ہوں۔ ہے جو خاندانی رئیس ہیں، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں اور نئی بھی ہو تو کم سے کم اس میں دینداری تو ہو۔ جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی دیکھو، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے ساڑھوں میں ذکر کر دیا، نہیں، وہ ہیں دیندار تو ذکر کیا، ورنہ اسٹیج پر تھوڑی نہ ذکر ہوتا، جو دیندار ہوگا اس کا اسٹیج پر بھی ذکر ہوگا، سامنے بھی ہوگا، غائبانہ بھی ہوگا۔ اور یہاں ابھی دیکھو مفتی صاحب نے سب کے نام سب کے، جبکہ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو آئے بھی نہیں ہیں، ان کے نام سنائے کہ نہیں سنائے؟ بتاؤ، پہاڑ پور بیجنی بیجنا تو قریب میں، پران پور بھی پیچھے ہے کافی دور، اور یہ کیا نام ہے، کتنی دور سے، برولا سے، پتہ نہیں کہاں سے سب کے نام لیے کہ نہیں لیے، سب کے نام آئے کہ نہیں آئے؟ ارے یہ تو یہاں دنیا میں عزت مل رہی ہے، قیامت میں جب ان کو نام لے کر کے بلایا جائے گا اور جنت کا پروانہ دیا جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اب اس کے پاس گیا وہ فرشتہ، ہاں اس کے لیے پھر کہا نہیں مانے گا تو، کہا جاؤ ایسے کتنے آتے ہیں، ہم تو انہی کاموں میں لگ جائیں گے، ہمیں اور بھی تو کام دیکھنے ہیں۔
کہا نہیں مانے گا؟ نہیں مانا تو ویسے ہی ہو گیا جیسا تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب بعد میں کہہ رہا معاف کر دو، اب کیا ہوتا ہے جب چگ گئی چڑیا کھیت تو رونے سے کا ہوت اب کیا ہوتا ہے بھیا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ ختم کہانی۔ اب اس کے پاس گیا فرشتہ جو جس کے سر پہ بال نہیں تھے، جسے گائے دی تھی یا اونٹنی، بارہ ان دونوں میں سے ایک پہ اونٹنی تھی ایک پہ گائے، اس نے بھی یہی جواب دیا الٹا سیدھا، وہ بھی وہیں پہ پہنچ گئے، سب ختم ہو گیا، فنش۔ اللہ کو ختم کرنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، اور نہ کروڑ پتی بنانے میں دیر لگتی ہے، وہ عزت بھی منٹوں میں دے دیتا ہے، سیکنڈوں میں، سیکنڈ کے ہزاروں حصے کر لو تو اس میں مالک تو وہی ہے۔ زور سے بولو، مالک تو، خالق تو کچھ نہیں لگتا۔ کبھی بھی ذہن میں بٹھا لو، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ یہ ان سے سن کے میں نے یاد کر لیا، یاد آ گیا تو میں نے سنا دیا۔ ختم، دونوں ختم، وہیں پہ پہنچ گئے جہاں سے آئے تھے، اب رو رہے ہیں، اور رونے سے کیا ہوتا ہے؟ جو سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھا رہا ہے کہ یاد کرو تمہارے دن ایسے تھے، انہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ ہم تو خاندانی ایسے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو غریبی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس نے کیا کیا جو نابینا تھا؟ ایک تھا نا بندہ نابینا، یہ سن لو 5 منٹ میں، اس نے کیا کیا بتا دوں؟ فرشتہ اس کے پاس بھی پہنچا، دعا سلام جو بھی طریقہ تھا، بہرحال اس کے بعد اس سے کہا کہ بھئی میں مسکین ہوں، ایک بکری دے دو تم مجھے، اور اللہ کے نام پہ مانگتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا تو خدا کے نام پہ بکری مانگ رہا ہے، تو سارے ریوڑ لے جا، جتنی وادیاں بھری ہوئی ہیں نا سب لے جا، تو خدا کے نام پہ جان بھی مانگتا نا تو مسکراتے ہوئے دے دیتا۔ آج جو کچھ بھی ہوں اپنے خدا کی عطا ہی سے تو ہوں، آج جتنا بھی ہے وہ خدا کی عطا ہی سے تو ہے۔ ایک بکری کی بات کرتا، سب کچھ لے جا، فرشتے نے کہا تو پھلے گا پھولے گا، مگر وہ دونوں ختم ہو گئے۔ تو نے خدا کو یاد رکھا، تو آباد رہے گا، تیری نسلیں آباد رہیں گی۔ تو آس پاس سے آئے ہوئے چونکہ تمہارا حق زیادہ ہے، اور یہ کیمروں کے ذریعے مفتی صاحب جہاں بھی جائیں، حالانکہ یہ میں جانتا ہوں یہ کرتے نہیں ہیں، کبھی چندے کے لیے نہیں کہتے، مگر یار مجھے حافظ ملت کا فرمان یاد آتا ہے کہ خدا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ تو عزت گھٹے گی نہیں، عزت بڑھ جائے گی۔ چونکہ اپنے لیے تو انہیں تو ماشاءاللہ پروگراموں سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھتے ہو، میں تو ان سے بہت جونیئر ہوں تقریروں میں، ان سے یہ 10 سال پہلے سے مجھ سے خطیب ہو گئے۔ جب ہم تقریر کے میدان میں آئے تو ادھر بدائیوں میں بعض جگہ میں لکشمی پور ادھر جاتا تھا، سگرام پور وغیرہ، سید پور وغیرہ، تو بھیا قاری یوسف رضا اور مفتی گلفام رضا نام چل رہا تھا ان کا ماشاءاللہ، اور آج بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو انہیں اگر تم سوچو کہ انہوں نے آمدنی کا ذریعہ بنایا، میں کھل کے بتاؤں تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ انہیں آمدنی کے لیے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے اگر بنایا ہے تو اس لیے کہ میرے علاقے کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں، یہ بچے بھی آگے بڑھ جائیں، یہ حافظ قرآن بن جائیں، یا بنیادی تعلیم یہاں سے حاصل کرنے کے بعد پروفیسر بن جائیں، اللہ کرے یہ MBBS ڈاکٹر بن جائیں۔ ان کی منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ میری قوم کے بچے پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھیں۔ بس بات یہ ہے کہ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ اور آج دارالعلوم آپ کے سامنے ہے، اور مفتی صاحب کی طرف سے 4 مصرے پڑھ دوں گا، اس کے بعد تقریر ختم کر دوں گا۔ اچھا یہ جیسے آج آپ کو ہار پہنائے جا رہے ہیں تو یہ آپ بھی ایسے ہی ہیں بھائی حضرت، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایک آپ کو بھی پہنا دوں، کبھی آپ کہو کہ سنبل کے ہیں، قریب کے ہیں، تو پہن لیا تھا پہن۔ آپ ہیرا ہو ہماری جماعت کا ماشاءاللہ، آپ ہیرا ہو قاری صاحب ہمارے تینوں کے لیے۔ اور سیف رضا بھی، ان کا مجھے بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، مگر چلو انہیں بھی فٹ کر لو اسی میں۔ وہ کیا ہے بھئی، ہم لوگوں کو کسی نے بٹھایا تھوڑی ہے جی کہ بھئی پہلے سے تھا سسٹم تو کسی نے آگے بڑھا دیا ہو، آپ بھی انہی میں سے ہیں، آپ کا بھی مجھے پتا ہے کہ بھئی پہلے سے تھا، بیک گراؤنڈ تھا، یہ ایک معاملہ تھا تو کسی نے بٹھایا نہیں۔ مفتی صاحب 4 مصرے سنو ذرا، آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں، ہاں لکھ کے اس لیے لایا، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں دن میں، اس ٹائم پہ یادداشت کم کرتی ہے، تو اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، واہ سبحان اللہ بولو زور سے ذرا، سبحان اللہ۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے،
आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, क्या कहने बाबा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और सुन लो ये 4 मिसरे और जब याद आ गए तो लाख अंधेरे रोके, अब खत्म कर ही दूंगा यार, वरना तो पता चलेगा 3 बजे तक मैं ही बोलता रहूंगा। लाख अंधेरे रोके, ये मुफ्ती साहब की तरफ से पढ़ रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना, ये काम ऐसा कि ये 4 मिसरों के बेशक हकदार हैं कि लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।